وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کی لائق الزیبا ہے، جس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو عالم بذات الصدور ہے، جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع بنا کر مبعوث فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے سہے، پتھریں کھائی، پھر بھی حق رسالت ادا کیا، جو رات کی تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کر اپنے گنہگار امتیوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گنہگار امتیوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعے میں جو تقریر کا موضوع ہے وہ ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے پیغام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج نماز سے دوری مسلمان مرد بھی اس میں شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد جو دوسرا کام مسلمانوں پر سونپا ہے، جو دوسرا کام کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ہے نماز کا ادا کرنا. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، توحید کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ نماز ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ توحید کے بعد، یہ بات یاد رکھیے اور غور کیجیے اس پر، کہ ایک مسلمان مرد پر، ایک مسلمان عورت پر توحید کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کا وقت پر پڑھنا. اور اس سے اکثریت مسلمان مرد، مسلمان عورت غافل ہیں. ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے ایک پیغام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز چھپ چھپ کر پڑھتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز کھلے عام پڑھنے کی اجازت ہے، تو ہم نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر نماز پر پابندی لگا دی جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے. صحابہ کرام چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. میں نے سورہ روم کی آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 31.
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو نماز پڑھو، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ غور کیجیے اس آیت کریمہ پر کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مردوں، اے عورتوں، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ نماز پڑھنا یہ مسلمان کی علامت ہے، نماز کی پابندی کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، اور نماز سے غافل رہنا یہ اللہ رب العالمین کے دشمنوں کی علامت ہے۔ مسلمان جو ہے وہ نماز چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ اور ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو اسے نماز ہرگز نہیں چھوڑنی ہے۔ آئیے حدیث ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے نقصان کیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد نماز چھوڑنا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نمازی نہ ہو، بے نمازی ہو، نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، راوی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد ایک بندہ یا ایک بندی اپنے آپ کو مسلم کہنے کے بعد نماز چھوڑے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اور کفر اور ایک آدمی کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ نماز پڑھ کر مسلمان بنتے ہیں یا نماز چھوڑ کر کچھ اور بنتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، کتاب الایمان، حدیث نمبر ہے 2621۔ حدیث اس طرح ہے عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر۔ عبداللہ بن بريدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار حدیث پھر سنتے ہیں عن عبداللہ بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر۔ جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2621۔ عبداللہ بن بريدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور غیر مسلموں میں جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، وہ نماز کا فرق ہے۔ ہم میں اور ان میں جو فرق ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، تو جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ جس مسلمان مرد نے، جس مسلمان عورت نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ غور کیجئے
مسلمانوں اس بات پر غور کرو کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو. جب ہمارے نام اعمال میں نماز کہیں ہوگا ہی نہیں تو کیا کہیں گے ہم؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین کہہ دے کہ تو انہی میں سے ہے، تو غیروں میں سے ہی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو یقین مانیے سوائے رونے کی اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو بلا ناغہ پڑھتے رہیے. نماز چھوڑنا کفر ہے. عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2622. عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. صحابہ کرام کی جماعت جو نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل جماعت ہے، نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت ہے. وہ کہتے ہیں ان کی سوچ یہ تھی نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کا چھوڑنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی گناہ کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی، اور اگر صحابہ کرام کی جماعت نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انہیں تعلیم دی ہے، تو نبی بھی نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے ہیں. جیسا کہ حدیث ہے کہ ہم میں اور غیروں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. مثال، ایک جگہ پر اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک مثال سے سمجھیے، غور کیجیے گا، اور اللہ کے واسطے نماز پڑھیے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی محافظت کیجیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے. 4-5 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یا کوئی آپ میں سے وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، نہ ان کے نام سے واقف ہے، نہ خاندان سے واقف ہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سائٹ میں بازو میں کوئی مسجد ہے، مسجد سے اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس میں سے 2 لوگ اٹھ کر مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس میں 2-3 لوگ بیٹھے رہ جائیں. آپ کیا تصور کریں گے؟ آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ لگتا ہے یہ 2 مسلمان ہیں
اور وہ جو 3 بیٹھے تھے وہ کافر ہیں. ایسا نہیں سوچیں گے آپ؟ ایسے ہی آپ سوچو گے کہ 2 اٹھ کر مسجد میں آئے ہیں، آپ کو لگے گا کہ دونوں مسلمان ہیں، اور جو 3 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ مسلمان نہیں. فرق ہو گیا کہ نہیں نماز سے؟ فرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ نماز نے فرق کر دیا. وہ دونوں مسجد میں آئے تو مسلمان، 3 لوگ وہاں بیٹھے رہے، اذان مسلم کا لگتا مسلمان نہیں. فرق. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت کے مردوں، اے میرے امت کی عورتوں، نماز ہی وہ واحد چیز ہے جو تم میں، یعنی ہم میں، ہم مسلمانوں میں اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کرتی ہے. ورنہ کیسے پتا چلے گا کون مسلمان کون غیر مسلمان ہے؟ آج کے دور میں نام ہے بدل دیا گیا ہے، نام الگ الگ ہو گیا ہے. پہلے کے دور میں نام نہیں تھے، بدلے گئے تھے. ابو طالب مسلمان نہیں تھے، نام ابو طالب. آج مسلمانوں کا نام ابو طالب ہے. تو بہت سے ایسے نام. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان نہیں تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو اب فرق کیسے آپ، اگر 2 لوگوں کا نام سیم ہے تو فرق کیسے آپ کریں گے؟ فرق کی نماز بتائے گی. کسی کی چہرے پر نہیں لکھا ہے، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہے یہ مسلم ہے. تو نماز جب پڑھنے آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ مسلمان ہے، بھلے آپ نہ پہچانتے، بھلے نہ جانتے، آپ کو لگے گا یہ مسلمان ہے. اور نہیں آئے گا تو آپ سمجھو گے کہ یہ غیر مسلم بھائی ہے. تو یہ نماز فرق کرتی ہے ہم میں، ہم مسلمانوں میں اور غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ کیا بننا چاہتے ہیں. نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. کم بڑا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہو نا، یہ معمولی نہیں ہے. آئیے حدیث سناتا کہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. یہ نماز کا چھوڑنا آج کے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں معمولی سمجھ رکھے کہ کوئی بات نہیں، چلو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، معمولی نہیں. آئیے حدیث اس طرح ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. سلسلہ احادیث صحیحہ، کتاب الاذان والصلاة، حدیث نمبر 475. راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وہ نماز ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب اللہ سوال پوچھے گا تو نماز کے بارے میں سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، ارے میری بندی بتا تو نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی. نماز کے بارے میں سوال ہوگا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے. یعنی نماز صحیح تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اگر نماز خراب تو جہنم میں جائے گا.
جس کے نام اعمال میں نماز ہوگا ہی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس مسلمان مرد، اس مسلمان عورت کا کیا ہوگا جس کے نام اعمال میں نماز ہی نہیں ہے؟ اور کتنے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ نماز اتنے دور ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، طریقہ تک نہیں معلوم ہے انہیں، اتنے دور ہے نماز سے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے ہم اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ سوال کرے گا ہم سے کہ اے میرے بندے بتا، ہم نے تجھ پر اتنے احسان کیے، اتنی نعمتیں تم کو دی، تو تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ ہم نے تجھے تندرست بنایا، تجھے مال دیا، تجھے خوبصورت بیوی دی، تجھے اچھے بچے اور بچیاں دی، اچھی زندگی دی، اچھے گھر دیے، گاڑی دیے، سب کچھ میں نے تجھے کیا، تو تو نے کیا کیا اور کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ سوائے شرم سے سر چھپ جانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور سوائے جہنم کے، سوائے دہکتی ہوئی آگ کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا ہمیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، کمپنی میں ہے تو کمپنی میں پڑھ لیں، اگر کہیں مال بھرنے گئے ہیں، دور ہیں، تو وہی نماز پڑھ لیں، اگر دکان پر ہے، مسجد دور ہے، نہیں آ سکتے، دکان پر نماز پڑھ لیں، کھیت اور کھلیان میں ہے، وہی نماز پڑھ لیں، کہیں راستے میں سفر کر رہے، گاڑی روک کر وہی نماز پڑھ لیں، نماز لیکن نہ چھوڑیں۔ اور اگر مسجد کے قریب ہے تو مسجد میں آ کے نماز ادا کریں۔ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہے جواب کسی کے پاس؟ جب اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تم پر اتنے احسان کیے، تو نے نماز کو ضائع کیوں کیا، اتنی اہم عبادت کو تو نے کیوں چھوڑ دیا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہمارے پاس ہوگا؟ یا اللہ ٹائم نہیں تھا، اے اللہ بہت بزی تھا؟ تو بہت سے اور سوالات ہیں، کھانا کھانے کے ٹائم، باتھ روم جانے کا ٹائم، اور بیوی بچوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم، یہ سب تو نکل جاتا تھا، پھر میرے دربار میں آنے کا ٹائم کبھی نہیں نکل رہا تھا۔ اگر آدمی اپنے ٹائم کو نکالے تو مسجد میں آنے کا ٹائم اس کے پاس نکل جائے گا۔ عبادت کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے کوئی بھی کمپنی کا مالک، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کوئی اس کا ورکر بولتا ہے کہ سیٹھ مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم چاہیے، انشاءاللہ وہ بڑا خوش ہوگا، آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم دے گا، آپ کو اچھا انسان سمجھے گا کہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا مسلمان ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، آپ سے اس کو لگاؤ ہوگا، آپ سے وہ محبت کرے گا، آپ کو بہتر انسان سمجھے گا وہ۔ لیکن کوئی کہے تب نا، بنا کہے کچھ نہیں ملتا ہے، وہ تھوڑی نہ کہے گا نہیں تو نماز ضرور پڑھ لو۔ آپ جب ٹائم مانگو گے، آپ جب اس سے کہو گے تو وہ آپ کو ٹائم دے گا اور نماز پڑھنے کا جگہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیے تو صحیح اپنے مالکوں سے، ایک بہانہ لوگ بناتے ہیں، ٹائم نہیں دیتا ہے، ایک بہانہ بناتے ہیں۔ بہانہ مت بنائیے، آپ ہم سے بہانہ بنا سکتے ہیں، آپ کسی اور سے بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے کیسے بہانہ بنائیں گے جو آپ کے دل کے راز تک کو جانتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کو سن رہا ہے، اس سے بہانہ کیسے بنائیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ اللہ سے کیسے بچیں گے؟ وہ تو آپ کے دل میں چھپے ہوئے راز کو جان رہا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کو سن رہا ہے، کیسے بہانہ بنائیں گے؟ نہیں بچ سکتے ہو، سوائے جہنم کے کچھ اور سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، زندگی باقی ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اور نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز کو ہم لوگ بہت معمولی ہلکے میں لے لیے، ہلکے میں مت لیجیے، اسے معمولی بس لیجیے۔ آئیے اس کے چھوڑنے پر کیا وعید ہے وہ بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ماعون ایک نمبر 4 ایک نمبر 5 پڑھیں گے، وہاں اللہ رب العالمین نے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کا ذکر کیا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت کریمہ اس طرح ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
اللہ نے فرمایا کیسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، وہ نامی جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ظہر پڑھ لیا، اثر غائب، اثر پڑھا مغرب غائب، مغرب پڑھا عشاء غائب، عشاء پڑھا فجر غائب، مسجد میں تو آتا نہیں، کمپنی میں، دکان پر، کھیت اور کھلیان میں بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جہنم کا ایک طبقہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وائل ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے وہ، وہاں ایسے لوگ داخل ہوں گے جو نماز سے غافل رہتے تھے۔ تو بھلا جو بے نمازی سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ایک حدیث سنتے ہیں، حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وقال يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابن خلف۔ سنن دارمی کتاب الرقاق۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو مرد یا جو عورت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز کی محافظت کرتے ہیں، یہ نماز قیامت کے دن ان کے لیے نور کا سبب بنے گی، روشنی ہوگی ان کے لیے، کمال ایمان کی دلیل ہوگی کہ اس کا ایمان مکمل ہے، پکا مومن ہے، ایمان کی مکمل کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہ تو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گی اور نہ اس کے ایمان کی گواہی دے گی اور نہ تو اسے جہنم سے بچائے گی۔ اور ایسے لوگ مرد ہو یا عورت کہاں ہوں گے؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر ہوگا جو نماز نہیں ادا کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں نماز سے۔ تو نماز کے پابند بنائیں، نماز کی محافظت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد، حدیث نمبر 1420، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب یا خندق والے دن، اس کو احزاب بھی کہتے ہیں اور خندق، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب کے دن مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر پڑھنے سے روک دیا، یعنی ٹائم نہیں دیا کہ نماز ادا کر لی جائے، ان لوگوں نے ٹائم نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بددعا کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے نماز عصر چھوڑا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور فرمایا من اللہ عبورہم وبیوتہم نارا، بددعا کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے نہیں دیا۔
ذرا غور کیجئے، ایک نماز چھوڑا دی ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی نے بددعا کی ان لوگوں کے لیے، اور ہم اور آپ کتنی نماز چھوڑتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے کتنے وقت کی نماز ہم اور آپ چھوڑتے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آج کا مسلمان سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، اور مسلمان عورتیں ان کا بھی وہی حال ہے کہ وہ بھی نماز سے کوسوں دور ہے۔ مسلمان مرد حضرات کم سے کم جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، عورتوں کا وہ بھی چلا جاتا ہے، ان کا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ انتظام ہے تو آئے گی، نہیں ہے تو ظہر پڑھنا تو ظہر کا ہے وہ پڑھیں گی، وہ کہیں کو ظہر پڑھیں گی، وہ بھی جانے دو، جیسے ہفتے کی ساری نمازیں چھوٹی آج بھی جانے دو۔ ذرا سوچئے، ایک نماز چھوڑ گئی اللہ کے نبی کی، جن لوگوں نے چھوڑا دیا ان کے لیے بددعا کر رہی ہے، بددعا، جبکہ اللہ کے نبی کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے تھے، لیکن اتنی تکلیف آپ کو ہوئی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دیا۔ ہماری کتنی چھوٹ تھی، ہماری بہت چھوٹ تھی، کم نہیں چھوٹی، بہت چھوٹ تھی۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں وہاں جنتی لوگ، اللہ تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں بیٹھ کر جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، جنت میں بیٹھ کر جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ تم جہنمی کیسے ہو گئے؟ تم لہکتی ہوئی آگ میں کیسے چھوڑ دیے گئے؟ کیا قصور تھا تمہارا؟ تم نے کون سا جرم کیا تھا؟ وہ بتائیں گے لم نک من المصلین، وہ جہنمی جواب دیں گے، جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز سے کوسوں دور تھے، نماز کو چھوڑ بیٹھے تھے، نماز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، یہی جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، یہی جواب ہوگا۔ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، جواب یہی ہوگا کہ ہم بے نمازی تھے۔ کتنی دکھ کی بات اور کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ کیا کریں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ دن آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور نمازی بن جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس سے معافی مانگیں اللہ سے کہ اللہ جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں غفلت میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اے اللہ تو معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ ایک بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سے عہد کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے جو نمازیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اب ایک انسان کی نماز 5-10 سال کی چھوٹ گئی ہے تو کیا کرے گا؟ کچھ لوگ نمازیں قضا ادا کرتے ہیں، جیسے 10 سال کی نماز چھوٹ گئی تو اسے ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز قضا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو 10 سال کی نماز چھوٹ گئی اسے بھرا جائے، نہیں، اس کے لیے توبہ ہے، آپ اس کے لیے توبہ کیجیے۔ ہاں آپ کو پتا کہ 2-4 وقت یا 1-2 دن کی نماز چھوٹی ہے اور آپ کو پتا ہے طریقہ 5 وقت 6 وقت 10 وقت، تو آپ ترتیب سے ان نمازوں کو ادا کر لیجیے۔ لیکن 10 سال کی، 5 سال کی، 20 سال کی نماز، 20 سال کی نماز، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑائیں، معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ آپ اور ہم
معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہت بڑا غفور رحیم ہے، ہمارے اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں اللہ سے کہ اللہ اب آج کے دن سے انشاءاللہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا جان بوجھ کر۔ نماز چھوڑنے کی بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک حدیث بتا کر بات نماز ہم اور آپ نہیں پڑھتے ہیں اور نہ تو اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ مسلمان مرد مسلمان عورت دونوں، ایک بات میں نہیں کر رہا ہوں، مسلمان مردوں پر تو کچھ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کم سے کم اگر نہیں نماز پڑھ رہے تو کم سے کم بھولے بھٹکے آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن عورتیں جو ہیں یہ بہت دور ہیں۔ ہاں کچھ عورتیں ہیں اللہ والی جو نماز پڑھتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ بہت نقصان ہے نماز چھوڑنے کا۔ ایک نماز چھوڑنے کا میں نقصان بتاتا ہوں، صرف ایک نماز چھوڑنے کا نقصان۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے 10 سال نماز چھوڑا تو کیا نقصان ہوا ہوگا۔ ایک نماز چھوڑنے کا نقصان اس طرح ہے۔ عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1417 1417۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور مال سب تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ایک نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، نماز عصر۔ کتنا خسارے میں چلا گیا، جیسے اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں اور اس کا مال ہلاک ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کئی نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کو پوری زندگی جب تک اس روئے زمین پر رہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو بے نمازی ہیں مرد عورت، اے اللہ انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم اس دار فانی کے اندر زندہ رکھیں اللہ ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے سوالوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب